آج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ۔ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جو 5 سوالات کیے گئے تھے، اس میں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو چاروں کے جہیز کا تذکرہ کتب کے اندر مل جاتا، لیکن ایک بیٹی کے جہیز کا تذکرہ کتب احادیث کے اندر ملتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی۔ تو یہ سوال بھی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کی 2 بیٹیاں ہوں اور کوئی تیسرا آدمی یہ بیان کرے، مثلا زید جو ہے اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی اور ایک کے جہیز کا وہ ذکر کرے کہ اس نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے، تو اب کوئی عقل کا اندھا یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں اس کی بیٹی ایک تھی، تو اسے کہا جائے گا نہیں، ان دونوں میں سے ایک کے جہیز کا ذکر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بیٹی ایک ہے۔ جب نکاح کا ذکر ہوا تو دونوں بیٹیوں کے نکاح کا ذکر ہوا تو دونوں اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جہیز کا ذکر ہونا اس سے کب لازم آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی؟ اب میں انہی کی کتاب سے دوسری بیٹی کے جہیز کا ذکر دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے تفسیر مجمع البیان، یہ شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ایران سے چھپی ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت کچھ لوگ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، تو ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد بھی تھے جن کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں۔ یہ بھی بدر کے موقع پر گرفتار ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے قیدیوں کے لیے فدیہ دو اور ان کو چھڑا کے لے جاؤ۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک کی بیٹی ہیں، انہوں نے ایک ہار جو ہے یہ اپنے خاوند کے فدیے کے لیے بھیجا۔ تو تفسیر مجمع البیان سورہ انفال اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں ہے کہ وہ ہار کون سا ہار تھا؟ تو یہ طبرسی لکھتا ہے کانت خدیجہ تو جہازتھا بہا، کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بطور جہیز دیا تھا۔ تو اب یہ دوسری بیٹی کا جہیز بھی میں دکھا رہا ہوں، اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بیٹی کے جہیز کا ذکر کیا جائے، لیکن پھر بھی
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا جہیز بھی، اس کا ذکر بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس کا تیسرا جو سوال تھا وہ سوال یہ ہے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مباہلے میں تشریف لائیں، تو دوسری بیٹیاں کیوں نہ آئیں؟ تو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال جو ہے یہ جنگ بدر کے موقع پر ہوا، اور یہ حیات القلوب کے اندر بھی ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال بدر کے موقع پر ہوا، یعنی جب جنگ بدر ہو رہی تھی ان دنوں میں ان کا وصال ہوا۔ تو یہ 2 ہجری ہے۔ اور پھر سرکار کی جو تیسری بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں بھی ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور اہل سنت کی تو بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ لکھتا ہے زینب در مدینہ در سال ہفتم ہجرت، کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا 7ویں سال ہجرت کے، وہ روایت در سال ہشتم، اور ایک روایت کے مطابق 8ویں سال برحمت ایزدی واصل شد، کہ وہ دنیا سے انتقال کر گئیں، اللہ کی رحمت تک وہ پہنچ گئیں۔ تو حضرت سیدہ زینب کا وصال جو ہے یہ ایک روایت 7 ہجری کی ہے اور ایک روایت 8 ہجری کی ہے، ان کا وصال ہوا۔ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ در سال ہفتم ہجرت بر رحمت ایزدی واصل شد، کہ حضرت سیدہ ام کلثوم جو ہیں یہ بھی 7 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ تو اب پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ جو ہیں یہ جنگ بدر کے موقع پر دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور حضرت سیدہ زینب 7 یا ایک روایت 8 کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور حضرت سیدہ ام کلثوم یہ 7 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، جبکہ عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہو رہا ہے یہ 10 ہجری میں ہو رہا ہے۔ یہ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے اندر جہاں 10 ہجری کے واقعات کو ذکر کیا ہے اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہوا سرکار تشریف لے گئے تو وہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں، تو وہ ہی تشریف لے گئیں۔ دوسری 3 بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا، تو اب جن کا وصال ہو گیا ہے سرکار ان کو کیسے مباہلے میں ساتھ تشریف لے جاتے؟ تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں سوال بھی بالکل عبث اور فضول سے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔